بر صغیر پاک و ہند میں تحریک آزادی کو روکنے کے لیے جو ہتھ کنڈا تھا اس کا نام ہندو مسلم اتحاد تھا، جس کو اکھنڈ بھارت کا نعرہ دیا گیا۔ ہندو مسلم اتحاد کے مسلمان اور ہندو معاذ اللہ ایک ہیں، اور اس اکائی اور وحدت کی بنیاد کیا ہے؟ وہ وطن کا بت تھا کہ وطن ایک ہے تو ہم ایک ہیں۔ وہ قومیت پرستی تھی، وہ گاندھی کا نعرہ تھا جس کو پھر کانگریسی ملاؤں نے بھی مانا اور اس کو پھر آگے اس کی مسجد و منبر و محراب سے تشہیر کی، جس کے تحت وحدت اور اتحاد کے خطبے دیے گئے۔ اب شروع سے یعنی اسلام کی جو تعلیمات ہیں یہ کسی دوسرے مذہب کے ساتھ اشتراک برداشت ہی نہیں کرتی۔ آدھا تیتر آدھا بٹیر کا تصور اسلام میں نہیں ہے۔ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے۔ دوسروں کے اندر یہ چونکہ وہ کفر ہے، وہ جھوٹ ہے، وہ باطل ہے، انہیں ایسی باتیں راس آ جاتی ہیں۔ ان کا کوئی کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے دوسروں کا دل جیتنے کے لیے کہ میرے نزدیک معاذ اللہ سارے مذہبوں میں کچھ نہ کچھ غلطیاں ہیں۔ یہ گاندھی کی تقریریں ہوا کرتی تھیں کہ مسلمان سمجھے یہ تو پھر اپنے مذہب میں بھی غلطی سمجھتا ہے، تو یہ تو نرم ہے۔ اب مومن تو یہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ مومن کے مذہب میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ اس طرح کے یعنی یہ جس طرح آج کچھ لبرل علماء ہیں یا سکالر ہیں، یہ پرانا ایک ہتھ کنڈا ہے دین اسلام کے خلاف۔ یعنی کہیں وحدت وطنیت ہے، اگر وطن کا بت نہیں ملا تو پھر وحدت انسانیت ہے کہ سارے جو انسان ہیں تو پھر انسانی بنیاد پہ سوچنا چاہیے۔ اس گاندھی کہتا تھا کہ جب وطن ایک ہے تو پھر اس بنیاد پہ سوچنا چاہیے۔ یعنی یہ وحدت ادیان یا صلح کلیت یا یہ سارے وہی چیزیں ہیں جو جن کے اندر پیچھے ایک ہی فلسفہ ہے کہ اسلام کسی باطل کو اپنے ساتھ مکس نہیں ہونے دیتا، اور باطل ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ کسی نعرے کے ذریعے یہ اسلام کے ساتھ مکس ہو، چونکہ اسلام ایسا نہیں ہے جو تجزی کو قبول کرے کہ بندہ آدھا مومن ہو آدھا کافر ہو۔ اگر کافر ہے تو پورا کافر ہے، اگر مومن ہے تو پورا مومن ہے۔ ایمان ایمان ہے، اس کے اندر تھوڑا سا بھی جب کفر آئے گا تو سارا کفر ہو جائے گا۔ تو یہ پرانی تقریریں تھیں جو مشرکین مکہ سے لے کر گاندھی تک اور پھر آج کے جو صلح کلی ہیں ان تک۔ کوئی کہتا ہے کہ اس وقت ہند ایک درخت ہے اور سارے مذہب اس کی ٹہنیاں ہیں، تو ساری ٹہنیوں کی نشو و نما ہوگی تو پھر ہند کی نشو و نما ہوگی۔ تو اگر تم کسی ٹہنی کو کاٹتے ہو تو پھر تم ہند کا نقصان کر رہے ہو، پھر اپنے ملک کا نقصان کر رہے ہو۔ یہ تھا اکھنڈ بھارت کا فلسفہ۔ یعنی وہاں پر یہ مثال وطن کی وحدت کے لحاظ سے دی جا رہی تھی، اور اسی کو کچھ فرقوں کی وحدت پر بھی دیتے ہیں کہ سارے فرقے اسی ایک درخت کی ٹہنیاں ہیں۔ یا پھر طاہر القادری جیسے لوگ وہی مثال انسانی اعضاء کے لحاظ سے دیتے ہیں کہ جس طرح ایک ہی بدن کے مختلف اجزاء ہیں، اعضاء ہیں، اور سارے اعضاء کی نشو و نما ہو تو پھر بدن کی نشو و نما ہوتی ہے، اور ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے ساتھ اختلاف نہیں کرتا، مل کے رہتا ہے، اکٹھے کھاتے ہیں، اکٹھے پیتے ہیں۔ یا اسی طرح کی مثال کے ایک دریا ہے اور اس کی آگے نہریں ہیں، وہ جو پانی دریا میں تھا وہی سارا نہروں میں ہے۔ کسی نے اسی ہند کو یہ پانی کہا، یہ درخت کہا، یہ جسم کہا، کسی نے انسانیت کو سامنے رکھ کر یہ مثالیں دیں، اور کسی نے پھر جو بد عقیدہ اور بد مذہب ہیں انہوں کو اپنا حصہ ثابت کرنے کے لیے یہ مثالیں دیں۔ اور چشم فلک گواہ ہے، جس نے بھی دی جھوٹ بولا اور غلط کہا اور اسلام کو نقصان پہنچایا، خواہ وہ ہندو مسلم اتحاد کے نام پر تھا یا وحدت ادیان کی بنیاد پر یا صلح کلیت کی بنیاد پر ہے۔ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے۔ تو
اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا ستفترق امتی، دوسری مثالیں تو دوسری رہے گی، سب سے جو قریب کی ہے وہ تو یہ ہے جو فرقوں والی ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس مثال کو کیسے رد کرتی ہے؟ آپ نے ابھی ارشاد فرمایا کہ میری امت میں افتراق آئے گا، 73 فرقوں میں سے 72 جہنم میں ہوں گے، ایک جنت میں ہوگا۔ اب اگر اس کو جسم پہ فٹ کرنا ہے تو پھر اسلام اس جسم کا نام بنے گا معاذ اللہ، جس کے 72 حصے جہنم میں اور ایک جنت میں ہے۔ تو کیا وہ دین برحق ہو سکتا ہے کہ جس کے 72 حصے تو جہنم میں ہو اور صرف ایک جنت میں ہو؟ کیا وہ درخت شجرہ طیبہ ہو سکتا ہے کہ جس کی 72 ٹہنیاں تو جہنم میں ہوں اور ایک جنت میں ہو؟ تو یہ سب لوگوں کے گھڑے ہوئے غلط فلسفے تھے جن کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں تھا، نہ ہے۔ اور ہندو مسلم اتحاد کا نعرہ لگانے والے بھی اسی کا آسرا لے رہے تھے۔ کروڑوں سلام ہو علماء اہل سنت کو جنہوں نے اس فلسفے کے مقابلے میں مکی مدنی فلسفہ پیش کیا، اور تب جا کے پاکستان مار سے وجود میں آیا۔ بندہ ہندو مسلم اتحاد کے نغمے پڑے جا رہے تھے کہ ہمارا وطن ایک ہے، علاقہ ایک ہے، پہاڑ ہیں، ہمارے دریا مشترکہ ہیں، زمینیں مشترکہ ہیں، تو پھر ہمارا مذہب ایک ہے، ہم ایک ہو جائیں، ہم ایک رہیں، ہمارا لیڈر ایک ہو۔ تو یہ ساری باتیں کس لیے تھیں؟ حق کا رستہ روکنے کے لیے۔ ان کا جواب دے کر پاکستان حاصل کیا گیا کہ ان کا نظریہ اور ہے، ہمارا نظریہ اور ہے۔ یہ وہ خوشبو پاکستان ہے کہ اس وقت بھی اقبال کو یہ کہنا پڑا عجم ہنوز نہ دار رموز دی ورنہ زی دیوبند حسین احمدی چے بولجویز سرود بر منبر کے ملت از وطن است چے بے خبر از مقام محمد عربیست بمصطفیٰ برساں خیش را کے دین ہم آؤست گر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیست۔ وہ کہہ رہے تھے کہ وطن ایک ہے، ہم ایک ہیں، وطن وحدت کا مدار ہے۔ اقبال نے کہا وطن وحدت کا مدار نہیں، ذات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وحدت کا مدار ہے۔ انہیں مان جاؤ تو ہم ایک ہیں، اگر نہ مانو تو ہم ایک نہیں۔